اب ہم سوالوں کی طرف پڑھتے ہیں. ہماری جو آڈینس ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی پہلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محسن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلمانوں میں کیسا تعلق ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے؟ غیر مسلم بعض صورتوں میں کسی شخص کا باپ بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کی ماں بھی ہو سکتی ہے، کسی شخص کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں. سو اٹ آل ڈیپینڈس. ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سب لوگ مسلمان نہیں ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا آپ کا ایک رشتہ تعلق ہے قریب کا، تو آپ اگر باپ ہے تو باپ کا احترام دیں گے، ماں ہے تو جو ماں کا احترام ہے، ماں کی عزت ہے وہ دیں گے، ہمسایہ ہے تو اسی حساب سے آپ دیں گے. اور اگر کوئی آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے تو آپ اپنے کلی کی حیثیت سے اس کو ٹریٹ کریں گے. غرض یہ کہ جیسے مسلمان ہیں ویسے ہی غیر مسلم بھی ہماری عزت اور احترام کے مستحق ہیں. ہم ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے، ہم ان کی کسی غلط بات میں تعاون نہیں کریں گے، ہم ان کی کسی غلط بات کی تعریف نہیں کریں گے، ہم اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈالیں گے، جیسے کسی بھی مسلمان کے ساتھ. جیسے کسی بھی مسلمان کے معاملے میں یہی ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو لمٹس ہیں اس میں بہت ساری متس ہوتی ہیں کہ جی چند غیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ طعام بنی اسرائیل حل لکم، بنی اسرائیل کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے لیے کیا چیز کھانے پینے میں حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مل کر کھا پی سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز حرام پیش کی ہم معذرت کر لیں گے کہ ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اور اگر ہمیں بات معلوم ہے تو ہم اس کی حکمت بھی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو حلال چیزیں لا کے دیتے ہیں تو آخر ایسے کھانے کو رد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب. لیکن آپ نے جیسے بات کی اور وہ لمٹ سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مثلاً اسپاؤس وائف از ناٹ مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ ایک ریئلسٹکلی اسپیکنگ کنفیوزنگ سچویشن نہیں ہو جاتی خاص طور پہ آگے اولاد کی طرف؟ کیا ہمارا پھر کوئی حق نہیں بنتا اگر بطور والد کہ اولاد کے اوپر کہا جائے کہ تم اسلام کے اوپر آؤ، یا ان کو بھی دعوت دیں ہم؟ دیکھیں میرے ساتھ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو تعلق ہے نکاح کا، شادی کا، وہ تو اگر آپ مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر وہ خاتون جن سے آپ نکاح کرنے کا سوچ رہے ہیں مسلمان بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کیا عقائد نظریات ہیں، ان کا کیسا اخلاق ہے، کیا آپ کے ساتھ ان کا نباہ ہو بھی سکتا ہے. غیر مسلموں اور یہود و نصارہ کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے. بعض علماء کے نزدیک وہ اجازت خاص طور پر اس زمانے کے لیے تھی اس مصلحت کے تحت کہ وہ خواتین آئیں گی مسلمان معاشرے میں اور وہ بھی اسلام قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی، ان کے لیے زیادہ ممکن ہوگا. لیکن اگر اب بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ معاملہ انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا. اسے یہ کہنا ہوگا کہ دیکھو میں بھی اپنے بچوں کو اپنے نظریے کے مطابق سمجھاؤں گا، تمہیں بھی اختیار ہے، اور ہم اپنے بچوں کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے بالکل کہ ایک شوہر کا نقطہ نظر کچھ اور ہو اور بیوی کا نقطہ نظر کچھ اور ہو. اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ جس کے بعد وہ صحیح اور غلط میں خود امتیاز کر سکے. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات یہ چیز زیادہ بہتر ہو جاتی ہے کہ بچے شروع سے ایک اختلاف کے ماحول میں جینے اور اس میں وقار کے ساتھ، ڈیسنسی کے ساتھ آپریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل زبردست. اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے. جی میرا نام محمد علی حسین ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کس طرح مسلط ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں انہوں نے اپنا جو تاثر ہے ہمارے بارے میں بہت اچھا بنایا ہوا ہے. وہ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں لالچ دیتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہندوستان شروع دن سے ہمارا دشمن ہے. وہ ہمارے آج تک بھی اگر انہوں نے اپنے بھی کسی شہری کو کچھ برا بلا کہنا ہو تو وہ مثال دیتے ہیں تم پاکستانی ہو. انہوں نے ابھی تک ہمارے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہماری وہ آئے دن ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا زیادہ تر معاشرہ اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ پھر بھی ان کے ساتھ بہت نرمی سے کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اسی طرح ریٹیلیٹ کرتے جس طرح وہ ہمارے اوپر کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس پہ کنونسڈ ہیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کا یہ رائٹ بھی ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں. اپنی امکانی حد تک
اپنی آواز بلند کریں، آپ لکھیں اور اپنے نقطہ نظر کو دوسروں تک پہنچائیں، لیکن یہ ضرور اہتمام کریں کہ آپ جو رائے بھی قائم کریں وہ انصاف پر مبنی ہو. آپ جذبات میں محض کوئی ون سائیڈڈ بات نہ کریں. انڈیا کے معاملے میں بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو حکومت پہ لوگ فائز ہوتے ہیں یہ اس لحاظ سے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں کہ ان کو اصل میں وہ پالیسیز اختیار کرنی ہوتی ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. بعض اوقات ان پر امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ لوگوں کے جذبات کو ون اوور کرنے کے لیے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ایگریسو دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ اب ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ ہم کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، کوئی بھی قوم کو بلونگ کرتا ہو، وہ ہمیں اس کے ساتھ انصاف پر مبنی معاملہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی انفارمیشن بہتر سے بہتر ہو. آپ کسی ون سائیڈڈ انفارمیشن کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں. یہ میں مان نہیں سکتا کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں سارے کے سارے لوگ ہی برے ہیں، بالکل، اور سارے کے سارے لوگ ہی مسلمانوں کے خلاف ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جب تجربہ ہوگا تو آپ حقیقت اس سے بہت مختلف پائیں گے. اس لیے جیسے ہمارے ملک میں اچھے اور برے لوگ ہیں، ان کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور ہمارے پاس، میں پھر دہراتا ہوں، ہمارے پاس ہمارے لیے ایک لالچ ہے کہ جس کی بنا پر ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خواہ دشمنیاں مول لیں. کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے جو صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. کیا بات کی ہے. لیٹس ناٹ جنرلائز، لیکن لیٹس ٹیک اے لٹل بریک اوور ہیئر. بریک کے بعد پھر واپس آ کے مزید سوال کی طرف چلیں.